Hey guys, this is Anaki Khan and you're watching The Literature Man. Today we'll summarize a satirical short story, Toba Tat Singh, written by a Pakistani playwright and author Saadat Hasan Manto. जी हाँ मंटो, जिसने अपनी लाइफ में उर्दू जबान में 22 कलेक्शंस ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, एक नॉवल, 5 कलेक्शंस ऑफ रेडियो प्लेज, 3 कलेक्शंस ऑफ ऐसे और 2 कलेक्शंस अपने पर्सनल स्केचेस की लिखी। मंटो, जिस पर ब्रिटिश इंडिया और फिर पार्टीशन के बाद पाकिस्तान में फहाश लिखने यानी बेहयाई फैलाने के मुकदमात चलाए जाते रहे। वो अक्सर कहा करते थे कि अगर तुम ये कहानियां बर्दाश्त नहीं कर सकते तो ये समाज भी तुम्हारे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। मैं कौन होता हूं इस समाज की चोली उतारने वाला यानी कपड़े उतारने वाला, जो पहले से ही बरहना यानी नंगा है, और मैं इसे ढांकने का काम भी नहीं करता क्योंकि ये मेरा काम नहीं है, लिबास बनाने वालों का काम है। सादत हसन मंटो की बायोग्राफी पर पाकिस्तान और इंडिया में 2015 और 2018 में मूवीज बनाई गई। टोबा टैट सिंह एक स्टिरिकल शॉर्ट स्टोरी है, यानी स्टायर है, तंज है पाकिस्तान और इंडिया की पार्टीशन यानी तकसीम पर। द स्टोरी वाज पब्लिश्ड इन 1955 एंड इट वाज रिटन इन थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ नरेशन। द स्टोरी सेट इन एन अजाइलम, एक दारुल अमान में, एक शरण में इन लाहौर, 2 or 3 years after the partition. So let's summarize this classic work of Saadat Hasan Manto. टोबा टेक सिंह 1947 की तकसीम, पार्टीशन ऑफ इंडिया के बाद जाहिर होने वाले नताइज यानी कॉन्सिक्वेंसेस, लोगों की माइग्रेशन और दोनों हुकूमतों की तरफ से किए जाने वाले इकदामात पर रोशनी डालता है। हम इस शॉर्ट स्टोरी की समरी पर बात करेंगे एंड देन वी विल डिस्कस इट्स थीम्स एट द एंड। A couple of years after the partition, तकसीम हिंद के 2-3 साल बाद पाकिस्तान और हिंदुस्तान की हुकूमतों को ख्याल आया कि बाकी कैदियों के साथ साथ पागलों का तबादला भी होना चाहिए। कुछ कॉन्फ्रेंसेस और मीटिंग्स के बाद यह तय पाया कि इंडिया के पागल खानों में मौजूद मुसलमानों को पाकिस्तान, जबकि पाकिस्तान में मौजूद पागल खानों में हिंदू और सिख पागलों को इंडिया भेज दिया जाएगा। उधर का तो मालूम नहीं, लेकिन इधर लाहौर के पागल खाने में जब ये खबर पहुंची तो एक पागल ने कहा कि पाकिस्तान दरअसल हिंदुस्तान में एक ऐसी जगह है जहां उस्तरे बनाए जाते हैं। इस तरह एक सिख पागल बोला कि सरदार जी, हमें क्यों हिंदुस्तान भेजा जा रहा है, हमें तो वहां की बोली भी नहीं आती। एक रोज नहाते वक्त एक मुसलमान पागल ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा इस कदर जोर से लगाया कि फिसल कर फर्श पर गिरा और बेहोश हो गया। बास पागल ऐसे भी थे जो मुकम्मल पागल न थे। वो जानते थे कि किसी मोहम्मद अली जिन्ना ने मुसलमानों के लिए पाकिस्तान नाम का अलहदा मुल्क बनाया है, मगर इस बात से बेखबर थे कि आया वो इस वक्त हिंदुस्तान के पागल खाने में है या पाकिस्तान के। इसी तरह एक पागल दरख्त पर चढ़कर कहने लगा कि मैं हिंदुस्तान या पाकिस्तान में नहीं बल्कि इसी दरख्त पर रहना चाहता हूं। जब उसे नीचे उतारा गया तो अपने हिंदू और सिख दोस्तों के गले लगकर रोने लगा कि इन सबको हिंदुस्तान भेज दिया जाएगा और मैं यहीं रह जाऊंगा। पंजाब के जिला चिन्नौर से ताल्लुक रखने वाले पागल का नाम मोहम्मद अली था और उसने यह ऐलान कर दिया कि वही कायदे आजम है, जबकि एक सिख पागल खुद को मास्टर तारा सिंह कहने लगा। लाहौर का एक वकील जो मोहब्बत में नाकाम होकर पागल हुआ था, उसकी महबूबा, उसकी बिलविड अमृतसर पंजाब से थी। वो हमेशा हिंदू और मुस्लिम लीडरों को गालियां देता रहा कि अब से वो पाकिस्तानी बन गया है, जबकि उसकी मोहब्बत हिंदुस्तानी, और वो अब कभी एक नहीं हो सकेंगे। इस कहानी का मेन किरदार एक सिख पागल जिसको यहाँ 15 बरस हो चुके थे, ना दिन में सोता था ना रात में, और ना लेटता था। हर वक्त जुबान से अजीबो गरीब अल्फाज कहता रहता था। ओ पढ़दी गुड़गुड़ दी एनक्स दी बेध्याना दी मूंग दी दाल ऑफ दी लालटेन। हर वक्त खड़ा रहने से उसके पांव सूज गए थे।
جب کبھی اس سے ہندوستان پاکستان کے بارے میں سوال کیا گیا تو اس نے بہت سنجیدگی سے جواب دیا، او پڑھ دی گڑ گڑ دی اینکس دی بے دھیانہ دی مونگ دی دال آف دی پاکستان گورنمنٹ۔ اور پھر کچھ وقت میں آف دی پاکستان گورنمنٹ کی جگہ آف دی ٹوبا ٹیک سنگھ گورنمنٹ نے لے لی، اور وہ دوسرے پاگلوں سے پوچھنے لگا کہ ٹوبا ٹیک سنگھ کہاں ہے جہاں کا وہ خود رہنے والا ہے، مگر کوئی نہیں جانتا تھا کہ ٹوبا ٹیک سنگھ پاکستان میں ہے یا ہندوستان میں۔ پاگل خانے کے پرانے ملازم جانتے تھے کہ اس سکھ کی ٹوبا ٹیک سنگھ میں کچھ زمینیں تھیں، زمیندار تھا مگر اچانک پاگل ہو گیا اور گھر والے اسے یہاں چھوڑ گئے۔ ہر ایک ماہ بعد وہ اس سے ملنے آتے تھے مگر پاکستان ہندوستان کے مسئلے کے بعد کبھی نہیں آئے۔ چونکہ بہت کم نہاتا تھا اس لیے داڑھی اور سر کے بال جم گئے تھے، مگر یہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا تھا، نہ جھگڑا کرتا تھا۔ اس کا نام بشن سنگھ تھا مگر سب پاگل اسے ٹوبا ٹیک سنگھ کہہ کر پکارتے تھے۔ بشن سنگھ بس اس روز نہاتا تھا جب اس کے گھر والے اس سے ملنے آتے تھے۔ ایک بیٹی تھی جو باپ کو پاگل خانے میں دیکھ دیکھ کر روتی ہوئی جوان ہو گئی، مگر باپ نے اسے کبھی نہیں پہچانا، اور اب کافی عرصے سے یہ رشتہ داروں کی راہ دیکھتا رہا کہ وہ اس سے ملنے آئیں گے تو ان سے پوچھے گا کہ ٹوبا ٹیک سنگھ کہاں ہے۔ پاگل خانے میں ایک پاگل ایسا بھی تھا جو خود کو خدا کہتا تھا۔ بشن سنگھ نے اسے ٹوبا ٹیک سنگھ کے متعلق پوچھا تو جواب ملا کہ ٹوبا ٹیک سنگھ نہ ہندوستان میں ہے نہ ہی پاکستان میں، کیونکہ ہم نے ابھی تک اس کے بارے میں کوئی حکم نہیں دیا۔ بشن سنگھ نے اس خدا کی بہت منت سماجت کی کہ ٹوبا ٹیک سنگھ کے متعلق حکم دے دے، مگر خدا اور کاموں میں مصروف تھا، اور پھر ایک روز تنگ آ کر وہ برس پڑا، او پڑھ دی گڑ گڑ دی اینکس دی بے دھیانہ دی مونگ دی دال آف وائی گرو جی دا خالصہ اینڈ وائی گرو جی دی فتح، جو بولے سونے حال ست سری کال۔ اس کا شاید مطلب یہ تھا کہ تم مسلمانوں کے خدا ہو، سکھوں کے بھی خدا ہوتے تو میری ضرور سنتے۔ تبادلے سے کچھ دن پہلے بشن سنگھ کا ایک مسلمان دوست اس سے ملنے آیا۔ میں تم سے ملنے آیا ہوں، فضل دین تمہارا دوست۔ فضل دین نے آگے بڑھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں بہت دنوں سے سوچ رہا تھا کہ تم سے ملوں، تمہارے سب آدمی خیریت سے ہندوستان چلے گئے، مجھ سے جتنی مدد ہو سکی میں نے کی۔ تمہاری بیٹی روپ کور۔ بشن سنگھ کچھ یاد کرنے لگا۔ بیٹی روپ کور؟ ہاں روپ کور، وہ بھی ٹھیک ٹھاک ہے، ان سب کے ساتھ چلی گئی۔ انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ تمہاری خیریت معلوم کرتا رہوں۔ اب میں نے سنا ہے کہ تم ہندوستان جا رہے ہو، بھائی بلبیر سنگھ اور ودھاوا سنگھ سے میرا سلام کہنا، اور بہن امرت کور سے بھی۔ ان سب سے کہنا کہ فضل دین راضی خوشی ہے، وہ بھوری بھینس جو وہ چھوڑ گئے تھے اس میں سے ایک کٹا ہوا ہے۔ میرے لائق جو خدمت ہو کہنا، میں ہر وقت تیار ہوں، اور ہاں یہ تمہارے لیے تھوڑے سے مرنڈے لایا ہوں۔ بشن سنگھ نے مرنڈوں کی پوٹلی لے کر پاس کھڑے سپاہی کو دے دی اور بولا، فضل دین یہ ٹوبا ٹیک سنگھ کہاں ہے، ہندوستان میں یا پاکستان میں؟ اس نے جواب دیا، وہی ہے جہاں تھا، پاکستان میں۔ بشن سنگھ یہ سن کر ہڑبڑاتا ہوا چلا گیا۔ پاگلوں کے تبادلے کا مقررہ دن آیا۔ سخت سردی پڑ رہی تھی۔ پاگلوں کو لاریوں میں بھر کر واگا بارڈر پر لایا گیا۔ ایک ایک کر کے دونوں طرف سے پاگلوں کا تبادلہ شروع ہوا۔ پاگلوں کی اکثریت اس تبادلے کے حق میں نہیں تھی، اس لیے کافی مشکل کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ رات ہو چکی تھی۔ جب بشن سنگھ کی باری آئی تو اس نے بارڈر کے اس پار موجود افسر سے ٹوبا ٹیک سنگھ کے متعلق سوال کیا، جس پر اسے ہنستے ہوئے بتایا گیا کہ وہ اب پاکستان میں ہے۔ یہ سن کر بشن سنگھ اچھل کر واپس ہٹ گیا۔ پاکستانی سپاہیوں نے اسے پکڑا تو اس نے ہندوستان جانے سے انکار کر دیا کیونکہ ٹوبا ٹیک سنگھ پاکستان میں ہے۔ وہ زور زور سے چلانے لگا۔ اسے لاکھ سمجھایا گیا کہ جلد ہی ٹوبا ٹیک سنگھ کو ہندوستان میں بھیج دیا جائے گا، مگر وہ وہیں بارڈر کے درمیان میں ایسے مضبوطی سے کھڑا ہو گیا جیسے اب کوئی طاقت اسے وہاں سے نہیں ہلا سکتی۔
کیونکہ اس سے کسی کو کوئی خطرہ نہ تھا، اس لیے اسے وہی کھڑا رہنے دیا گیا اور تبادلے کا باقی کام ہوتا رہا۔ صبح سویرے سورج نکلنے سے پہلے بشن سنگھ کے حلق سے ایک زوردار چیخ نکلی۔ دونوں اطراف سے سپاہی دوڑے ہوئے آئے اور دیکھا کہ وہ شخص جو 15 سال تک دن رات اپنی ٹانگوں پر کھڑا رہا تھا، آج الٹے منہ زمین پر لیٹا تھا۔ ادھر خاردار تار کے آگے ہندوستان تھا اور ادھر خاردار تاروں کے پیچھے ویسے ہی پاکستان۔ درمیان میں زمین کے اس ٹکڑے پر جس کا کوئی نام نہیں تھا، توبہ ٹیک سنگھ پڑا تھا، بشن سنگھ پڑا تھا، مردہ۔ او پڑدی گڑگڑ دی اینکس دی بے دھیانہ دی، مونگ دی دال آف توبہ ٹیک سنگھ اینڈ پاکستان۔ ٹریجڈی آف پارٹیشن، یہ سٹوری بیان کرتی ہے پاکستان اور انڈیا کی تقسیم کی وجہ سے فیس کی جانے والی ٹریجڈی کی، نہ صرف مالی یا زمینی بلکہ جانی نقصان کی۔ وہ آنکھیں جنہوں نے یہ پارٹیشن دیکھی آج بھی اس ٹریجڈی کا خیال ذہن میں آتے ہی رونے لگتی ہیں۔ میڈنس، اس سٹوری میں میڈنس کا تھیم ایک میٹافر کے طور پر یوز کیا گیا ہے، جو صرف ایک انسان نہیں بلکہ دونوں کنٹریز کے پاگل پن اور احمقانہ فیصلوں کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ سلیوری ورسز انڈیپینڈنس، پاکستان اور ہندوستان آزاد ہو چکے تھے مگر دونوں ملکوں میں لوگ آج بھی غلام ہیں، تعصب کے یعنی نفرت کے، مذہبی ایکسٹریمزم کے، ظلم اور بربریت یعنی باربیٹی کے اور انہیومینٹی کے۔ میموری اینڈ ٹراما، اپنوں کی یادیں، مرنے والوں کا غم، باقی رہ جانے والا ٹراما۔ 1947 کی اس پارٹیشن کو ایک پریشان کر دینے والا انسیڈنٹ بناتا ہے۔ And in the end، فیض احمد فیض صاحب کی کہی گئی نظم میں سے 2 لائنز: یہ داغ داغ اجالا یہ شب گزیدہ سحر، وہ انتظار تھا جس کا یہ وہ سحر تو نہیں۔ So guys, take care, goodbye, tata, see you in the next video. اللہ حافظ۔